الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حاضرین محترم، آج جملہ 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کل سے ہم ایک ایک پارہ تلاوت کریں گے اور اس کو سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج صورتوں کے اعتبار سے سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل مکمل ہوا. سورہ کہف ہم نے شروع کیا ہے، تھوڑا سا حصہ اس کا جو ہے باقی ہے. بہرحال سورہ نحل تو ہم کل ہی شروع کر چکے تھے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو گنوایا پہلے تو، اور اس کے بعد خاص طور پر شہد کی مکھی اور شہد کا اس میں تذکرہ کیا گیا. اور یہ حقیقت بھی ہم کو سمجھنا ہے کہ سورہ نحل میں کئی ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے جو ہے اللہ نے یعنی ذکر کیا کہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. یہ جہاں سے اللہ نے نعمتیں ذکر کی، ہم تم کو جو ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ نکال کر تم کو پلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا لبنا خالصا سائغا، خوشگوار کرتے، مطلب آسانی کے ساتھ. دودھ ایسی غذا ہے جو آسانی کے ساتھ ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں دیکھیں گے آپ، کچھ چاہنا پڑتا کچھ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم جو ہے گندگی اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ تم کو نکال کر پلاتے ہیں. اور اللہ کی قدرت کو تم ملاحظہ کرو، نہ اس کو گوبر لگ کر آتا ہے نہ خون لگ کر آتا ہے. کیسے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ اندازہ کریں. لطیف کہتے ہیں اس کو، باریکی کے ساتھ بالکل. فرمایا سائغا للشاربین. اس کے بعد پھر پھلوں کا ذکر کیا گیا، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کہ پھلوں میں بھی کھجور کا ذکر ہوا اور انگور کا ذکر کیا گیا. کئی سارے پھل ہیں لیکن ان دونوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے آپ غور سے سمجھیے اس کو. بہت بڑی نعمت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر فقیر ہے. بول کے فرمائے حضور جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر محتاج ہے. تو مطلب جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر برکتوں والا ہے. مطلب جس گھر میں کھجور ہو وہ گھر والے کبھی بھوکے نہیں مر سکتے. حضور نے فرمایا جس گھر میں نہ ہو، فقیر کے الفاظ استعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی خاصیت کیا ہے معلوم کہ کھجور جو ہے فوری طور پر عمل کرتا. اب دوسری دوائیں ہوتی دیکھیے آپ کہ کھائے اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر جا کے اثر کرنا، پورے اعضاء میں وہ پہنچنا تو اثر ہوتا نا. کھجور کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جیسے اس کو کھائے وہ فوری طور پر جو ہے انرجی دیتا، طاقت دیتا، قوت دیتا. اس کی دلیل خود قرآن مجید ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر جو ہے باپ کے جب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے حمل میں آئے، پیٹ میں جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ایک کونے کی طرف آپ چلے گئے تھے. وہاں پر جانے کے بعد مریم علیہ السلام سے اٹھنا چلنا نہیں ہو رہا تھا. جہاں پر جا کے آپ بیٹھے وہاں پر اوپر جو ہے کھجور کا درخت تھا، اس کی بڑی بڑی ڈالیاں تھی. تو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی، فرمایا کہ جو ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم تم کو کھجور کی ڈالیوں کو حرکت دو، ہلاؤ اس کو، تو تمہارے اوپر جو ہے کھجور گریں گے اور تم اس کو کھاؤ اور پھر جو پانی تم کو مل رہا ہے وہاں قریب سے اس کو پیو. اب آپ غور کریے کہ کھجور کھانے سے پہلے مریم علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ اٹھ نہیں سک رہے ہیں، چل نہیں سک رہے ہیں. جیسے ہی کھجور کھاتے ہیں بچہ پیدا ہونے میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور اتنی طاقت ملتی ہے، پیدا ہوتی ہے لے کے چلنے بھی لگتے ہیں. آپ چلنے بھی لگتے ہیں، اپنی قوم میں بھی پہنچ جاتے ہیں لے کر. کھجور کھاتے کوئی طاقت ملتی. تو اللہ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کہ جو ہے پھلوں میں سے تمہارے لیے ہم نے کھجور کا انتظام کیا اور انگوروں کا انتظام کیا. اس کی کئی ساری خاصیتیں، طب نبوی کے کئی ساری چیزوں میں انگور کا استعمال کیا جاتا. اب اس کو اس کے فوائد کی وجہ سے آج کل اس کو جو ہے کچھ کیمیکل وغیرہ ڈال کے پکا کریں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے پھر شہد کی مکھی کا ذکر کیا. اب تفصیل تو میں اس سے پہلے آپ کو جو ہے بتا چکا ہوں. اتنا یاد رکھیے
کہ اللہ نے یہ سب نعمتیں ذکر کرنے کے بعد ہم کو غور کرنے کی دعوت دی ہے. اللہ نے فرمایا واللہ انزل من السماء ماء، کہ دیکھو اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی سے زمین کو جو ہے زندہ کیا، سرسبز و شاداب بنایا اس زمین کو. اس کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، کہ پانی کو اتارنے میں اور جو ہے یہ زمین کو زندہ کرنے میں سننے والوں کے لیے نشانیاں. ہم غور کر سکتے ہیں یہاں پر کہ پانی کا اترنا، آسمان سے نازل ہونا دیکھنے کی چیز ہوتی. ہاں زمین سے سبزی کا نکلنا، پھلوں کا نکلنا دیکھنے کی چیز ہوتی، لیکن اللہ نے ایک حقیقت بیان کی، کہا کہ اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کائنات کی اتنی ساری چیزوں پر بندہ غور کرے گا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ آخر ان سب کا پیدا کرنے والا کون، ان سب کا بنانے والا کون، ان سب کا نکالنے والا کون، ایسے پانی برسانے والا کون. اوپر تو کوئی نظر نہیں آتا کہاں سے پانی آ رہا ہے، تھوڑی دور اوپر نظر جاتی، اس کے بعد کہاں سے آ رہا پانی پتہ ہی نہیں چلتا. تو بندہ جب غور کرنے لگے، سوال یہ پیدا ہو کہ یہ کرنے والا کون ہے. اللہ نے اس کو دعوت دی اسی بارے میں، اسی سورے میں کہا کہ فاسألوا اہل الذکر. ایک جگہ پر فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، تم اب دیکھ چکے کہ جو ہے یہ ہے کائنات میں یہ سب کچھ کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے. اب اگر تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو جو اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے اس کے پاس آؤ، زانو ادب طے کرو، ادب سے بیٹھو، بیٹھ کر سنو، تب جا کر تمہاری نشانی بنے گی. اللہ نے فرمایا سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی پوری نعمتوں کا ذکر کر کے. شہد کی مکھی کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، کئی سارے عجوبے ہیں اس کے کہ وہ لوگ اس انداز سے اپنے گھر کو بناتے. شہد کا پٹھا دکھنے میں اتنا خالص نظر آتا، وہ اندر کیا کیا ہوتا آپ کو پتا ہے، کیا نظام ہے اندر. اللہ اکبر. پہرا دینے والی مکھیاں ہوتی شہد کی الگ، وہ جو شہد کا چھٹا ہے اس میں جو مکھیاں رہتی ہے اس کے علاوہ دوسرے چھتے کی مکھیاں آئے تو یہ مکھیاں روک دیتی کہتے اس کو. غور کرنے والوں نے یہاں تک غور کر کے بتایا، کئی سارے تحقیقی اس کے اوپر مضامین لکھے گئے. ہاں پھر اندر موم جمع کرنے کا حصہ الگ ہوتا، شہد جمع کرنے کا حصہ الگ ہوتا، شہد کو لانے والی مکھیاں الگ ہوتی، جب شہد کو لائی جاتی تو شہد کو چیک کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی، ایک سب کی سردار ہوتی، سب کو غور کیا جاتا ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا گھر ہوتا. اور جو مکھیاں نکلتی ہے شہد کو لانے کے لیے، پھولوں کا رس چوستی ہے، پہاڑوں پر جاتی ہے، جو پھولوں کا رس اچھا ہوتا ہے وہی لیتی، جو خراب ہوتا ہے اس کو نہیں لیتی. اچھا ایک وقت میں وہ نکلتی ہے مکھیاں، جب واپس آتی ہے تو وہی چھتے پہ ان کو پہنچنا ہے. کیسے پہنچتی؟ محققین نے بیان کیا کہ وہ جاتے وقت سائے کو غور کرتے ہوئے جاتی کہتے کہ اب یہاں سے راستے سے گزر رہی ہے تو یہ دیوار کا سایہ اتنا ہے، واپس آئے تک تھوڑا سا بڑھ جائے گا یا کم ہو جائے گا، وہ سائے کو دیکھ کر واپس آتی ہے. وہ مکھیاں اتنی صلاحیت ان کے اندر ہے. سسٹم بالکل جو ہے ایک فوجی سسٹم جیسا ہوتا ویسا اندر بنا ہوا ہے. شہد جمع کرنا الگ، جو کڑوا شہد ہوتا اس کو نکالنے والی مکھیاں الگ. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ان کے گھر دیکھیے کیسے بنتے ہیں. اللہ نے یہ کس کی صلاحیت کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ یہ مکھی کر رہی ہے، آخر اس کو کروانے والا کون؟ اللہ نے جواب دیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سب کچھ تعلیم دینے والا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہے جو اس مکھی کو یہ تعلیم دیا. یہ اس کی اتنی صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے اس سورے کا نام ہی نحل رکھ دیا، اس کا نام ہی نحل رکھ دیا. شہد جس کو ہم کہتے ہیں اس کا پورا نام شہد کی مکھی نام رکھ دیا سورے کا. دوسرے چیزیں بھی ہے، کئی ساری جو ہے دوسرے مضامین بھی اس میں موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اخیر میں، ان کے نام پر نہیں یہ سورت دوسری سورت ہے، حالانکہ ان کا ذکر موجود ہے. ان کو ایک امت قرار دیا گیا ہے اس صورت میں، لیکن پھر بھی یہ سورہ کو ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں دیا گیا. وہ مچھی کی کوالٹی کی وجہ سے، وہ مچھی کی کوالٹی کی وجہ سے پورے سورے کا اللہ نے نام نہیں رکھا. یہ سورے کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل، اس میں جو ہے بنی اسرائیل کی وہ داستان چھپی ہوئی ہے کہ جس میں یہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی وجہ سے، حضور سے جو ہے بغض عداوت دشمنی کی وجہ سے کئی مرتبہ ذلیل ہوئے یہ لوگ بنی اسرائیل. وہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے. ان کو جو آزمایا گیا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ایک مرتبہ جو ہے ایک ظالم بادشاہ، مختر اثر ایک بادشاہ تھا، انہیں ذلیل کرا.
بہت ان کو جو ہے لاچار کیا گیا. اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل کے پاس ایک موقع تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جو ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ مدینہ منورہ میں آئیں گے. تو ان کے انتظار میں پورے لوگ کیا کہ پورے بنی اسرائیل اچھا خاصے ذلیل ہوئے, لاکھوں میں مارے گئے, یہ لوگ لاکھوں میں مارے گئے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں آ کے رہ گئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبوت کا اعلان کیے مکہ مکرمہ میں, اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے. اب انتظار تھا ان کو کہ نبی آئے تو ایمان لانا ہے, لیکن آپ سوچئے کیسی بدبختی کے اوپر غالب آئی. وہ لوگ بولنے لگے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک اسماعیل دوسرے اسحاق. اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے. اور بنی اسرائیل کی جو نسل چلتی ہوئی آ رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نسل چلتی ہوئی آ رہی تھی. تو جب رسول اللہ کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ بھئی انہوں تو بنی اسماعیل سے ہے, حضور سے حسد کرنا شروع کر دیے. ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں یہ بدبختی کہاں ظاہر ہوئی؟ اپنے نسب کی وجہ سے. مطلب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بجائے اپنے خاندانی سلسلے کو اہمیت دے رہے تھے. ہمارے خاندان سے ہے تو ہم مانتے ہیں ان کو نبی, آخری نبی, ورنہ نہیں مانتے. یہ چیزیں دیکھیے آج تک ذلیل ہو رہے ہیں. آج تک ایسی ایسی سزائیں ہیں قرآن مجید میں ان کے تعلق سے. بہرحال ہم سنیں گے بنی اسرائیل کی بہت بڑی داستان ہے یہ, لیکن ہر صورتحال میں اتنی بات تو ضرور ہے کہ کسی ایک بھی معاملے میں اچھائی ان کے اندر کچھ نہیں ہے. ہمیشہ سے اسلام کے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں. اب آپ کے سامنے نمونہ 73,000 لوگ جو ہے مارا. کون؟ یہ نیتنیاہو جو بنی اسرائیل کا جو ہے وزیر ہے, اس نے, اور کوئی افسوس نہیں ہے, اس کو کوئی غم نہیں ہے. تو ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے رہے یہ لوگ. اللہ نے پوری داستہ کو کل بیان کیا, کہاں ذلیل ہوئے, کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بغض رکھ کے, عداوت رکھ کے یہ لوگ جو ہے آپ کو نبی نہیں مانے. دیکھیے آپ پوری نشانیاں پڑھ چکے توریت میں کہ نبی ایسے ہوں گے, ایسے ہوں گے, صبر والے ہوں گے, ایسے ہوں گے, سب پڑھ چکے. اب خالی کیا تھا کہ وہ جو ہے مبعوث ہو اور ان کو نبی مان لیا جائے. اتنا کام تھا جو کہ نہیں کر سکے. اب اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتا ہے. یہ آخری مضمون 1-2-3 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیں گے. اس میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے اس سورے کو بھی اللہ نے کہف کا نام دیا. کہف کا مطلب ہوتا ہے غار. کہف مطلب غار, یعنی آپ اندازہ کرو یہ سورے میں اصحاب کہف کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے, ذوالقرنین کا ذکر ہے, یہ سارے انبیاء کا بھی ذکر ہے. ذوالقرنین جو بڑے بادشاہ تھے ان کا ذکر ہے. اللہ نے ان کے نام پر یہ سورت کو نہیں رکھا, بلکہ اصحاب کہف کے نام پر بھی نہیں, بلکہ اصحاب کہف جس غار میں رہتے تھے وہ غار کو اللہ نے سورہ کا عنوان بنایا. کیوں؟ صرف اولیاء کی, صالحین کی عظمت کو بتانے کے لیے. ان کی جس غار میں وہ رہتے تھے جا کر, اس کو اللہ نے ایک سورہ کا نام بھی بتا دیا کہ یہ کون سی سورت ہے, سورۃ الکہف. غار والوں کے نام پر یہ سورت ہے. اور جو ہے ایسی ان کی عظمتوں کو, اولیاء اور صالحین کی عظمتوں کو ایسے اللہ نے آشکار کیا. اللہ اکبر. اور وجہ بھی دیکھیے, اب ان کی پوری زندگی ہے. وہ لوگ جس عمر میں غار میں داخل ہوئے تھے جوانی کا دور تھا, لیکن آپ تعجب کریں گے قرآن مجید میں یا دیگر احادیث مبارک کتاب میں ان کی عبادتوں کا ذکر نہیں ملتا. وہ نماز کیسے پڑھتے تھے نہیں ملتا. وہ کیسے عبادت کرتے تھے, کیسے روزہ رکھتے تھے, کیا ان کی عبادت کا صورتحال تھی, ان سب کا ذکر نہیں ہے. اگر ہے تو ان کے ایمان کا ذکر ہے. انہم فتیۃ آمنوا, یہ ایسے نوجوان تھے جو ایمان لائے بربہم, اپنے رب پر. وہ ایمان کی وجہ سے وزدناہم ہدی, ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیا. تو جس عمر میں یہ لوگ غار میں داخل ہو رہے تھے جوانی کی عمر تھی, اور کیوں داخل ہو رہے تھے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں ان کی معرفت, ان کی پہچان کو رکھا. جب یہ لوگ جا رہے تھے کتا ان کے پیچھے آیا, کتے کو یہ لوگ مارے, ہکالے, کوشش کرے بھجانے کی. اللہ اکبر. معتبر تفسیروں میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ نے اس کتے کو زبان دی, اس نے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا کہ مجھے بنڈے پتھر مت مارو, میں تو صالحین سے محبت کرتا ہوں, اسی لیے تمہارے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. یہ کتا بولنے لگا ان کو, اصحاب کہف کو. کون تھے وہ لوگ؟ نبی نہیں تھے, رسول نہیں تھے, صرف جو ہے ایک زمانے کے اولیاء تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا فطرت کا, نبوت سے خالی زمانہ تھا, اس کے اولیاء تھے.
یہی نہیں بلکہ غار میں جب گئے 309 سال تک وہ زندہ رہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے ان کے اوپر. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے سال غار میں تھے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے، کمزور ہو گئے ہوں گے، ہاں ان کے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، کچھ نہیں. اللہ نے ان کو باقی رکھا، جیسے تھے ویسے باقی رکھا 309 سال تک. بلکہ غار کے دونوں حصے کھلے ہوئے تھے. اللہ جو ہے غار کے اندر کوئی ایسا انتظام نہیں کیا، بلکہ کائنات جو سورج ہر روز چلتا ہے اللہ نے اس کو بلکھا دیا. 309 سال تک سورج ہر روز جب نکلتا تھا تو بھی چھپ جاتا تھا کہ غار پر روشنی نہ پڑے، اور جب ڈوبتا تھا تب بھی چھپ جاتا تھا کہ غار پر روشنی نہ پڑے، کہیں وہ بیدار نہ ہو جائے. وہ اندر پلٹی لے رہے تھے، کروٹ جس کو ہم بولتے ہیں کروٹ بدلنا، وہ کروٹیں لے رہے تھے اندر. اللہ نے ایسا انتظام کیا ان کے لیے. اب ان کی ایک پہلو جو ان کے تخبے کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے اس کو میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب یہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے، اب ان کے الفاظ سنیے آپ، اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس کے جو الفاظ ہیں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ. نیند سے اٹھنے کے بعد جب ان کو بھوک کا تقاضا ہوا، انہوں نے پورا منظر یاد کیا کہ باہر ظالم بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ 309 سال تک غار میں دقیانوس نامی ظالم بادشاہ تھا باہر. تو کہتے لگے کہ ظالم بادشاہ ہے، پتا نہیں کیسا نظام چلا رہا ہوگا. وہ تم میں سے جو کوئی بھی کھانا لانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پاک صاف کھانا لے کر آئے. یہ اللہ نے ذکر کیا ان کے تخبے کا ایک پہلو. ان کو کھانے کی فکر نہیں تھی، پاک کھانے کی فکر تھی، حلال کھانے کی فکر تھی کہ پتہ نہیں کیا سسٹم چل رہا ہوگا باہر، اگر تم میں سے کوئی جا رہا ہے تو پاک کھانا لے کر آئے. یہ ایک پہلو اللہ نے ذکر کیا ان کے تخبے کو بتانے کے لیے. اور اس کے بعد پھر پورا واقعہ پیش آیا. بہرحال دوبارہ وہ اندر چلے گئے، سو گئے. اسی حالت میں ان کی جو ہے روح قبض کر دی گئی. اور وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہاں پر نیک لوگ آرام کر رہے ہیں تو ہم ایک کام کریں گے، یہاں پر ایک مسجد بنا دیں گے. دیکھیے جہاں اولیاء ہوتے ہیں وہاں پر مسجد وغیرہ تعمیر کرنا کروانا یہ کس زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اندازہ کرے، کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، رسول اللہ کے دور سے پہلے سے. تو بہرحال اللہ نے ان کے جو ان کا ایمانی کردار جو اللہ نے ذکر کیا، صرف یہ لوگ اس لیے غار میں آئے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. بہرحال تفصیلات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم نے جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.